بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا خلاف وضع فطری حرام کاری والے عمل پر دیے جانے والے عذاب پر ویڈیو بنا رہا ہوں، تو جانتے ہیں وہ کون سا عذاب ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول فرمان مبارک: مرنے کے تیسرے دن بعد کون سا مردہ قوم لوط کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ ابو القاسم کوفی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام لایا گیا کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غلام سے پوچھا کہ تو نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے؟ غلام نے کہا بالکل قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے کیوں قتل کیا ہے؟ غلام نے کہا بات یہ ہے کہ اس نے اپنے مالکانہ حقوق سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے دبوچ کر خلاف فطرت بدفعلی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ فوراً مسجد میں تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین 3 دن تک اسے کوئی سزا مت دیں، اسے زندان میں ڈال دیں اور اس کے دعویٰ کی تصدیق ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب وہ خود اقرار کر رہا ہے تو پھر تصدیق کاہے کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس کے آقا پر الزام کی تصدیق ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میت سے کیسے الزام کی تصدیق ہوگی جبکہ وہ دفن ہو چکی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر الزام درست ثابت ہو جائے تو کیا یہ قاتل نہیں رہے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا کیا اسلام کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی عفت کا تحفظ کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا گویا الزام ثابت ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب میت سے الزام کیسے ثابت ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا 3 دن تک نہ غلام کہیں جائے اور نہ آپ، اسے 3 دن زندان میں رکھیں، تیسرے دن خود بخود یہ الزام ثابت ہوگا یا اس کا دعویٰ غلط ثابت ہوگا۔ اگر الزام ثابت ہو گیا تو غلام بری ہوگا اور اگر دعویٰ غلط ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، آپ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما اور مقتول کی میت پر آ کر ورثاء سے پوچھا کیا مقتول کی قبر یہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یہی قبر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا قبر کھودو۔ لوگوں نے قبر کھودی، جب لحد تک پہنچ گئی تو آپ رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میت کو قبر سے باہر نکالو۔ انہوں نے قبر میں دیکھا تو انہیں کچھ نظر نہ آیا، میت وہاں موجود نہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ قبر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور فرمایا میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی جھٹلایا گیا ہوں۔ میں نے اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے میری امت میں سے جو بھی قوم لوط کا عمل کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا اسے قوم لوط جیسے عذاب سے میری امت ہونے کی بدولت مرنے کے 3 دن بعد تک مہلت ہوگی۔ مرنے کے تیسرے دن بعد وہ اپنی قبر میں نہیں رہے گا، ملائکہ اسے وہاں سے اٹھا کر قوم لوط کے پاس پہنچا دیں گے۔ دوستو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس جیسے برے فعل میں ملوث شخص کو مسلمانوں کے قبرستان سے نکال کر قوم لوط جیسی نافرمان کافر قوم کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر اس بری عادت میں پڑے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربان اور معاف کر دینے والے رب تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں رہتے ہوئے زندگیاں گزارنا شروع کر دیں۔ پیارے ناظرین، مزید احادیث سننے کے لیے QH TV چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ پوسٹ کی جانے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ آپ کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، آمین۔